السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کافی عرصے بعد سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے میڈیا کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اور مختلف نشستوں کے مختلف عنوانات ہیں۔ بندہ ایک ہوں، کام ہزار ہوتے ہیں، تو پھر ہر نشست کے بارے میں توجہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدھ دن سے شاید رات سے ہی خیال آ رہا تھا کہ نہیں، سوال جواب کی نشست ضرور ہونی چاہیے، کم سے کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور ہو، کہ سوال پھر جواب، اس میں اختصار کے ساتھ بہت سی باتیں آ جاتی ہیں اور معاشرے کی ایک تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان پرفتن حالات میں سوال جواب کی نشستیں ویسے ہی بہت ضروری ہیں۔ لوگ اسلام کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو عام معاملات میں وہ اپنی صحت کے ساتھ کرتے ہیں، بس کلک کیا، بس ان کو گولی ملنی چاہیے، بس بغیر مشورے کے گولی کھا لیں۔ تو اسلام کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں کہ کلک کریں، ان کو فوراً جواب ملے 2 منٹ میں۔ تو خیر، یہ ایک الگ سلگتا موضوع ہے، دکھتا۔ تو کافی عرصے بعد سوال جواب کی نشست کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے، اس سوال کے اندر پھر ضمنی چھوٹے سوال آتے رہیں گے۔ کیا اسلام کی دعوت ہر طرف پھیل چکی ہے؟ کیا اب اسلام کی دعوت دینا فرض نہیں رہا؟ کیا اسلام کی دعوت فرض ہے یا مستحب ہے یا صرف ایک مباح کام ہے، کریں نہ کریں آپ کی مرضی؟ یہ سوال ہے۔ اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پہلے سمجھی دعوت کہتے کس کو ہیں؟ دعوت اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ دعوت ہے۔ اس دعوت کی ہم 2 قسمیں کر لیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ حقیقی دعوت، الدعوت الحقیقیہ، حکمی دعوت، الدعوت الحکمیہ۔ حقیقی دعوت جیسے ہم زبان کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تو حقیقی دعوت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح حکمی دعوت کہ دعوت کا خود، اسلام کا خود بخود پھیل جانا، اسلام کا پیغام خود بخود لوگوں کو پتہ چل جانا کہ بھائی دنیا میں ایک دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں اور اس کی یہ تعلیمات ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام زندگی کے کن حقائق کی طرف بلاتا ہے اور کن حقیقتوں کے اوپر وہ جہاد کرتا، قتال کرتا۔ اسلام کی یہ حقیقتیں ہیں اور ان حقیقتوں پر وہ تلوار بھی اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام پہنچ جائے، یہ پہنچنا ہی دعوت ہے۔ ایک ہی حقیقی دعوت، آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ زبان سے باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، اپنے ایک کافر کیا کہتے ہیں بھائی کو بٹھا لیتے ہیں، بھائی وطنی بھائی تو ہو گیا نا، خواہ مخواہ کے اعتراضات نہ کیا کرے، قرآن پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ایک کافر پڑوسی کو دعوت دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کوئی مسیحی پڑوسی ہے، کوئی یہودی پڑوسی ہے، کوئی مجوسی پڑوسی ہے، آپ بٹھاتے ہیں، آپ اس کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دعوت کیا دیں گے؟ سب سے پہلے آپ اسلام کی حقیقت سمجھائیں گے، توحید سے اس کا آغاز کریں گے۔ ہماری دعوت کی نشستوں میں شاید یہ بات موجود ہے، نہیں تو ہم یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دعوت کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال بنیادی عناصر سے ہونا چاہیے، جو اس کے بیسک ایلیمنٹس ہیں وہاں سے ہونا چاہیے۔ دعوت اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت۔ تو آپ ایک بندے کو بٹھا کر اسلام کی حقیقت سمجھاتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ آپ نے حقیقی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی حقیقی دعوت۔ ایک ہوتی حکمی دعوت، یعنی حقیقی دعوت تو دی نہیں لیکن حکم لگ جاتا ہے کہ دعوت گویا مل چکی ہے کافر کو۔ کیوں؟ کیسے؟ معاشرے میں اسلام کا پیغام اتنا منتشر ہوا ہوتا ہے، اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اسلام کی یہ حقیقتیں ہیں،
اور اسلام ان حقیقتوں کی طرف بلاتا ہے، بھلے اسے کسی نے زبانی طور پر تحریری طور پر کوئی دعوت نہ دی ہو، لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اسلام ان بنیادی تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اسی پہ تلوار بھی اٹھاتا ہے، اگرچہ اس کو کسی نے دعوت نہیں دی، لیکن اس کو گرد و پیش کے ماحول سے اس کو پتہ چل گیا، تو یہ حقیقی دعوت کے قائم مقام ہو جاتی ہے یہ چیز۔ اس کو کہتے ہیں حکمن، یعنی حکم لگا دیا گیا کہ یار اس کو بھی دعوت مل چکی ہے، تو اس کو کہتے ہیں الدعوت الحکمیہ، حکمی دعوت، جس کو باقاعدہ آپ زبان سے دعوت دیتے ہیں، یہ حقیقی دعوت ہوئی۔ جسے زبان سے دعوت نہیں دیتے لیکن بندے کو پتہ چل جاتا ہے کافر کو کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بھلے اس کو کسی نے دعوت نہیں دی، تو حکم لگ جاتا ہے کہ گویا اس کو بھی دعوت دی جا چکی ہے، یہ ہے الدعوت الحکمیہ۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو تقسیمات بتائی ہیں کہ اس سے دعوت، اسلام کی دعوت فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے، آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو دعوت کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک حقیقی دعوت ہو گئی اور ایک حکمی دعوت ہو گئی۔ حکمی دعوت یہ ہے کہ پیغام پھیل جاتا ہے، کسی کو دعوت ملے، زبانی طور پر ملے نہ ملے براہ راست، لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کو دعوت دی جا چکی ہے، یہ ہے حکمی دعوت۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ ہے، جو ہم حکمی دعوت کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اب سوال ہے کیا دعوت حکمی پوری ہو چکی ہے؟ یعنی کیا اسلام پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیل چکا ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیمات کا سب کو پتہ چل چکا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ اس کے جواب میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہیں، ہم اپنی انشاءاللہ رائے کی طرف بھی آئیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پوری دنیا میں، 4 دانگ عالم میں اسلام کا پیغام پھیل چکا ہے، چونکہ اسلام کی تعلیمات کا ہر کافر کو پتہ چل چکا ہے، لہٰذا اب کفار کو دعوت دینا فرض نہیں رہا، یعنی ان کو پتہ چلنا ہی ان کو دعوت دینا ہے، ہم نے بھی جا کر کیا کرنا ہے؟ ان کو اسلامی تعلیمات بتانی ہے، لیکن چونکہ ہماری دعوت سے پہلے ہی ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ چل چکا ہے، لہٰذا ان کو پتہ چل جانا یہ ہمارے دعوت دینے کے قائم مقام ہے، گویا کہ ہم نے ان کو دعوت دے دی ہے، لہٰذا اب کافروں پر دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا فرض نہیں رہا۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں آج بھی ایسے خطے موجود ہیں جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، لہٰذا کافروں کو دعوت دینا اب بھی فرض ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کس رائے میں زیادہ وزن ہے، آپ نے وزن کس کو دینا۔ اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، جو کہتے ہیں دعوت ہر طرف پھیل چکی ہے، دعوت دینا فرض نہیں رہا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض و تقدیر دنیا میں کوئی ایسا خطہ موجود ہے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو آج بھی ان کو دعوت دینا فرض ہے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ انہوں نے فرض اس لیے نہیں کہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا اسلام کیا، لوگوں کو پتہ چلنا ان کو دعوت دینے کے برابر ہے، لہذا دعوت فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو بھی پتہ چل جائے، جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ اسلام ہر طرف پھیل چکا ہے، دنیا میں اس کا پیغام پھیل چکا ہے، ان کے سامنے بھی اگر یہ کہہ دے مفتی صاحب، عالم صاحب، حضرت جی آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم دنیا کے اس خطے میں آپ کو لے جاتے ہیں جہاں لوگ اسلام کے نام تک سے واقف نہیں، اس کی بنیادی تعلیمات تو کچھ جاؤ، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں، وہ تو ننگ دڑنگ حبشی قبائل ہیں، ننگے رہتے ہیں، کھل کے کھاؤ ننگے نہ ہو بس۔ تو مفتی صاحب جواب دیں گے، عالم صاحب جواب دیں گے، ہاں بھائی اگر ایسا خطہ موجود ہے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو ان کو دعوت دینا فرض ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ کس کی رائے میں وزن ہے. سمجھ آئیے؟ کیا اسلام کی دعوت ہر طرف پھیل چکی ہے؟ یعنی دعوت حکمی ہو چکی ہے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے خطے موجود ہیں جہاں اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی. اور یہ صرف یہ مثالیں نہ دیں کہ بھائی آپ جغرافک چینل میں دیکھ لیتے ہیں او فلاں، بلکہ ہندوستان میں ہی آپ کو ایسے جزیرے مل جائیں گے جہاں ننگ دڑنگ حبشی قبائل ہیں رہتے ہیں، وہ اسلام کا نام تک نہیں جانتے. وہ تو ہمارے قریب میں ہی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ شہر کی طرف آنے سے بدکتے ہیں، جیسے وحشی جانور رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے قریب کی مثال دی، ورنہ دنیا میں اور بہت سے ایسے افریقہ کے جنگلات ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں جہاں واقعی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی. چلو اس پر تو وہ علماء بھی اتفاق کر لیں گے جو یہ کہتے ہیں دعوت اسلام ہر طرف پہنچ چکی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا خطہ موجود ہے جہاں نہیں پہنچی تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کے اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا فرض ہے. لیکن میں اس سے آگے کی ایک بات کرنے لگا ہوں. جن خطوں میں اسلام کی دعوت پہنچی ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہاں بھی نہیں پہنچی ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہاں بھی نہیں پہنچی ہوئی. آپ یورپ نہ جائیں، میں تو کہتا ہوں اگر مبالغہ نہ ہو تو پاکستان میں ہی شرک کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا، بدعات کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا. وہ شروع دن سے شرک اور بدعات میں اس طرح غرق ہیں کہ وہ اسی شرک کو اسلام سمجھتے ہیں. تو اسلام کی تو دعوت ان کو پہنچی ہی نہیں. یہ کہنا کہ اسلام کی دعوت ہر طرف پہنچی ہے، پرانی کتابوں سے ایک فقہی جزیہ اٹھا لینا اور اس کے بعد کہنا اب دعوت فرض نہیں رہی، بہرحال میرا دل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بخدا نہیں ہے. ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. جو بندہ نظریات پہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اور حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کی بات کو بھی رد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. پرانی کتابوں سے فقہی جزیہ لے کے پیش کر دینا کہ ہر طرف اسلام کی دعوت پہنچی ہے، چلے مان لیتے ہیں اس دور میں پہنچی تھی. اس دور میں دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ 1. پھر اس دور میں لوگوں کو پتہ کتنا تھا کہ دنیا کی آبادی کہاں کہاں ہے؟ 2. پھر اس دور میں ذرائع ابلاغ کی کمی کتنی تھی؟ 3. آج ذرائع ابلاغ کی ترقی اتنی ہے کہ جہاں اسلام پہنچا ہوا ہے وہاں بھی غیر اسلامی دعوتیں اس زور سے انہوں نے اپنی جڑیں پکڑی ہوئی ہیں کہ اسلام کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے. اور جن کو اسلام کا پتہ ہے ان کو جیلی اسلام کا پتہ ہے، حقیقی اسلام کا پتہ نہیں. میں آپ کو وہ لوگ بھی دکھا سکتا ہوں جیلی اسلام کو حقیقی اسلام سمجھ رہے ہیں. تو کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو اسلام کی دعوت مل گئی؟ ایمانداری سے بتائیے، ایک بندے کو قادیانیت کی دعوت ملتی ہے اور وہ اسی کو حقیقی اسلام سمجھ لیتا ہے اور باقی اسلام کی تمام تعلیمات سے وہ آگاہ بھی ہوتا ہے، اور اس نے ماں کی گود میں آنکھ ہی یوں کھولی ہے کہ ہر طرف قادیانیت ہے، مرزائیت ہے، اور وہ اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے، باقی اسلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں. تو اب بتائیں کیا آپ کہیں گے کہ اس کو اسلام کی دعوت پہنچی ہے؟ اسی طرح آپ کو ایسے علاقے ملیں گے جہاں بالکل لوگ پیدا ہونے کے بعد ہی مزارات کی مٹی کو چاٹ کے اور مزارات کی طواف کر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے گلگت بلتستان کے ایک ساتھی آغا خانی ہمارے کسی عزیز کے رشتہ دار تھے، آئے ہوئے تھے. میرے بچپن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یا میں نے خود دیکھا یا میں نے اپنے والد صاحب سے بات سنی. جب وہ ایسے کر کے اپنی وہ کیا کہتے ہیں نشست بدلتے تھے نا، تو کہتے ہیں یا پیر. سمجھ آئی؟ میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اسلام ہی اس کو سمجھ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کے علاوہ باقی اسلام کی دعوت ان کو پہنچی نہیں ہے سرے سے. اس لیے یہ کہنا خصوصاً آج کے دور میں کہ اسلام کی دعوت ہر طرف پہنچ چکی، یہ دعوت حکمی ہے جو حقیقی دعوت کے قائم مقام ہے. چونکہ پیغام پہنچ چکا ہے لہٰذا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا فرض نہیں.
میرا دل تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہوں گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ان میں بھی آپ کو بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی جن کو حقیقی اسلام کی دعوت سرے سے ملی نہیں ہے، سرے سے نہیں ملی، حقیقی اسلام کی دعوت ان کو بھی سرے سے نہیں ملی۔ اور میں کہتا ہوں ایسی چیزیں آپ کو شاید سندھ کی طرف بہت نظر آئیں۔ آنکھ کھولی ہے، ماں باپ کو مزار کا طواف کرتے دیکھا اور خود پوری زندگی مزارات کے نمک چاٹنے میں لگی۔ آپ کہتے ہیں کافروں کو دعوت پہنچی، میں کہتا ہوں مسلمانوں کو دعوت نہیں پہنچی، جن کا شناختی کارڈ میں اسلام لکھا ہوا مسلمان، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام کا ظہور ہر طرف ہو چکا ہے، میں اس رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر خصوصاً ایک اور بات، اس پر گرہ لگا کے بات کر رہا ہوں، خصوصاً آج کے ماحول میں جب ہر طرف پرفتن حالات ہیں، اسلام کے نام پر دشمنان صحابہ یہودی ایڈیشن کو بیچ رہے ہیں، اسلام کے نام پر مرزائیت پیش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف ایتھیسٹ گھوم رہے ہیں، آپ کو ملحدین گھوم رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام پہنچا بھی تھوڑا بہت ہے تو ہر طرف اسلام کو تھوڑا بہت کہیں پہنچا بھی ہوا ہے تو دیگر دعوتوں کا زور اتنا ہے کہ اس ماحول میں، اس ایک شہر میں بلکہ ایک محلے میں رہتے ہوئے لوگ موجود ہوں گے، ان کو شروع سے اسلام کی دعوت سرے سے ملی ہی نہیں ہوگی، ان کو دیگر دعوتوں کا یعنی ایک برسات ہے، ہر طرف دنیا کی دعوتوں کی ایک برسات ہے، اس میں اسلام کی دعوت بھی چل رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے کو بھی اسلام کی دعوت مل گئی ہو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پتہ چل چکا ہے، اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ اب چونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ظہور ہر طرف ہو چکا ہے، لہٰذا ان پر دعوت دینا فرض نہیں ہے۔ یہ پرانی کتابوں کی ایک سابقہ کتابوں کی ایک فقہی جزئی کو اس ماحول سے اٹھا کر آج کے ماحول میں فٹ کر دینا، خدا کی قسم یہ امت محمدیہ پر ظلم عظیم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں تو اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ دعوت حکمی ہو چکی ہے، اسلام کا ظہور ہر طرف ہو چکا ہے، لہٰذا دعوت حقیقی جو ہے وہ پہنچانا فرض نہیں ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دعوت حقیقی کو آج بھی پہنچانا امت محمدیہ پر فرض ہے، اور امت محمدیہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہی اور گناہگار ہو رہی ہے۔ پھر آگے بات ریاست پر الگ بات کریں گے انشاءاللہ، اس حوالے سے ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں، ہلکی سی بات آگے ضرور کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو دو قسمیں بتا دیں سمجھانے کے لیے، حقیقی دعوت اور حکمی دعوت۔ اب آگے چلتے ہیں، دعوت کی پھر دو قسمیں کر لیتے ہیں، ایک ہے دعوت ایمان اور ایک ہے دعوت اصلاح۔ ایمان کی دعوت کس کو دیں گے؟ جن میں ایمان نہیں آپ ان کو دعوت دیں گے، تو لامالہ دعوت ایمان کن کے لیے ہوئی؟ کافروں کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو دعوت اصلاح کی دعوت کس کو دیں گے؟ کیا مطلب؟ ایمان موجود ہے لیکن اعمال میں بگاڑ آیا ہوا ہے، تو اب اصلاح کی دعوت آپ کس کو دیں گے؟ مسلمان کو، ٹھیک ہے۔ تو دعوت ایمان ہے کافروں کے لیے اور دعوت اصلاح ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام قبول کر چکے ہیں اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں، کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر چکی ہے۔ اجاب یجیب اجابہ، قبول کرنا، کہتے ہیں وہ امت جو اسلام کی دعوت کو قبول کر چکی ہے۔ امت دعوت وہ امت جن کو اسلام کی دعوت ملتی ہے، ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کو امت دعوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعوت ایمان امت اجابت کے لیے، وہ امت جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی اس کو ایمان کی دعوت دینی، اور دعوت اسلام مسلمانوں کے لیے دعوت ایمان امت دعوت کے لیے، جس نے کیا کہتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کافروں کے لیے، اور امت دعوت اصلاح امت اجابت کے لیے، جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے اندر بگاڑ ہے، یا بگاڑ نہیں بھی ہو تو ان کو اپنے اس پر برقرار رکھنے کے لیے بھی دعوت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت ایمان کافروں کے لیے، دعوت اصلاح مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں فرض کون سا ہے۔ دعوت ایمان یہ فرض بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اگر پوری دنیا میں اسلام کی بنیادی تعلیمات پھیل چکی ہیں، چاہے ہم نے دعوت نہیں دی لیکن لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، تو اب یہ ایمان کی دعوت دینا مستحب ہوگا، زبانی جا کر آپ براہ راست دعوت دیتے ہیں، فرض نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اسلام کی دعوت پھیلی نہیں ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے،
کافر، تو ان کافروں کو اسلام کی دعوت دینا فرض ہوگا۔ تو ایمانداری سے بتائیے، آج ایمان کی دعوت دینا فرض ہے کہ مستحب ہے؟ یہ کہنا کہ چاہے ہم نے خود تو نہیں دی براہ راست دعوت، لیکن اسلامی تعلیمات کا ہر طرف پتہ چل چکا ہے، لہٰذا اب ایمان کی دعوت دینا کافروں کو ایمان کی دعوت دینا یہ فرض نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سب سے بڑا ڈکوسلا ہے۔ آج کسی پرانی کتاب کا، 1000 سال پہلے کی ایک کتاب کا ایک جزیہ اٹھا کے آج پر فٹ کر دینا، اس سے بڑا ڈکوسلا نہیں ہے۔ دعوت ایمان آج بھی فرض ہے۔ یہ فرض کب نہیں رہے گی؟ جب پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات پھیل چکی ہوں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ اسلامی بنیادی تعلیمات ہے، پھر یہ فرضیت سے اٹھ کے مستحب کے درجے پر آ جائے گی۔ لیکن میں اس پر مضبوط ترین دلائل رکھتا ہوں، جو میں آپ کو کچھ بتا بھی چکا ہوں، کہ دعوت ایمان آج بھی فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ریاست کا کردار کتنا ہونا چاہیے، کلیدی کردار تو ریاست کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے دعوت ایمان جی، جس کی 2 قسمیں ہیں، فرض بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے۔ اگر ہر طرف لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اسلام یہ ہے، تو پھر وہ دعوت فرض نہیں رہتی ہے، مستحب رہتی ہے۔ لیکن لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے، کافروں کو، کہ اسلام یہ ہے، تو ان تک پہنچانا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ دعوت اصلاح، جو مسلمان ہیں ان کو اصلاحی دعوت دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ تم میں ایک ایسی جماعت امت موجود رہنی چاہیے جس کا شب و روز دن رات کام یہ ہو بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، منکرات سے روکنا، مستقل ان کا کام یہی ہو۔ جب لامالا مستقل کام یہی ہوگا تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، ان کے لیے تنخواہیں اور وظائف جاری کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ریاست اگر یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح معاشرہ ڈاکٹر کی ذمہ داری اٹھا کے پرائیویٹ کلینک پہ جا کے ہزاروں لاکھوں روپے فیس دیتا ہے، صرف 1 منٹ ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بڑے ٹھنڈے دل سے اپنی جیب خالی کر کے ڈاکٹر صاحب کو پیسے دے کے آتا ہے، اسے اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک اچھے وکیل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جاتے ہیں، بھائی آپ کسی وکیل سے خالی زبانی مشورہ بھی مانگے نا، زبانی مشورہ، وہ فیس بتاتا۔ میرے کسی نے مجھے فون کر دیا کہ جی ہمیں اچھے وکیل کی ضرورت ہے، تو میں نے اچھے وکیل کا بتا دیا، میرے جاننے والے ان کو بھی میں نے بتا دیا، آپ کا نمبر دے دیا۔ تو جنہوں نے نمبر لے کے فون کیا وہ بھی دیندار ہے، تو انہوں نے صرف مشورہ دینے کی 5000 اسی وقت کھڑے کھڑے مشورہ دینے کی 5000 فیس مانگی۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ زبان سے 2 بول نکال کے اس نے 5000 روپے لینے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر اس نے پورا کیس لڑنا ہے تو پھر اس نے لاکھوں روپے لینے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور ایک عالم دین کے لیے اعتراض، وہ اتنی تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ بھائی سب سے زیادہ تنخواہ علماء کی ہونی چاہیے، کیوں؟ سب سے زیادہ حساس ترین کام علماء کرتے ہیں، علماء کے کاموں پر تو جنت جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے بڑا کام کون سا آ گیا؟ آپ نے علماء کو سگریٹ اور نسوار کی تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جن علماء کا اثر و رسوخ ہے وہ ڈنڈے کی زور پہ اپنی تنخواہ پوری وصول کریں، ان کی ایسی کی تیسی۔ ان پڑھ لوگ سارا دن دکان پہ بیٹھ کر لاکھوں کمائیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، اور علماء دن رات دین کی محنت کریں، ان کو دیتے ہوئے جان جا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کو دینا سماج کا فرض ہے، وکیل کو دینا سماج اپنا فرض سمجھتا ہے، علماء کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا اور بہترین سطح پر کرنا کہ وہ آپ کی جیب کی طرف نہ دیکھے، بے فکر ہو کر دین کی خدمت کرے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہ ایک الگ باعث کی طرف نکل گئے۔ دعوت اصلاح، مسلمانوں کو دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت موجود رہنی چاہیے۔ اب فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نماز بھی فرض کفایہ، چند لوگ پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی۔ ہاں جی چلو سمجھتے ہیں، فرض کفایہ علی قدر الکفایہ ہوتا ہے، سمجھ آئی بات کی۔ آج بھی مجھے، میرا بچپن تھا، رائیونڈ میں اجتماع تھا، مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو میں سنا کرتا تھا، حالانکہ اس وقت میری اتنی ہوش نہیں تھی، میں کوئی تبلیغی وبلیغی بھی نہیں ہوں، میں آپ کو صاف بتا دوں، چلہ ولہ لگا ہوا میرا، لیکن ایسے اصطلاحی معنوں میں ایسا تبلیغی نہیں ہوں، ہمدردی ضرور رکھتا ہوں۔
میں اپنے بچپنے میں جب ہم جاتے تھے راوین کیا کہتے ہیں سالانہ اجتماع میں، تو وہ تو ہمارے خیر ایک پکنک ہی تو ہوتی تھی، 3 دن رشتہ دار آتے تھے، ملتے تھے، ہم بیان بھی سنتے تھے۔ میں کسی کا بیان سنوں نہ سنوں، مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تلاش کر کے جو علماء میں بیان ہوتا تھا وہاں جا کے میں سنتا تھا، بیٹھتا تھا، مزہ آتا تھا ان کا بیان سنتے، وہ کیا کمال کر ہوتے ہوئے ان کا بیان اور ایک اصلاحی بیان، تو اندر نہیں چھوڑتے تھے یہ بچے بھائی علماء کے لیے۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو ڈنڈا بردار کھڑے ہوتے، میں شاید ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گھس کر جا کے میں حضرت مولانا پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بیٹھا تھا، اور ہمارے ایک پٹھان بھائی کو جوش آیا اس کی بیان کے دوران، تو اس نے اٹھ کے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ تبلیغی مجمع میں جو بیچارے نعروں کے مزاج سے واقف ہی نہیں ہیں، اور ویسے واقف ہونا بھی نہیں چاہیے اس طرح۔ تو خیر میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا دعوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے۔ دعوت فرض کفایہ ہے نا، تو فرض کفایہ علی قدر الکفایہ ہوتا ہے۔ بڑا مزہ آیا مجھے، آج تک مجھے یہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیں تو ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، چند لوگ سے مراد کیا ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے، میت کو غسل بھی، میت بھی اٹھائی جائے، میت کو قبرستان تک پہنچایا جائے، کفنانے دفنانے کا پورا بندوبست کیا جائے، اس دفن تدفین کا بندوبست کیا جائے، یہ ہے۔ اتنے آدمی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نماز جنازہ کے تمام لوازمات ادا ہو گئے، چند آدمی، یہی ہے نا۔ تو اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ قدر الکفایہ، کیا مطلب فرض کفایہ کہ لوگ کفایت کر جائیں۔ تو بھائی محلے کے اندر اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے تو 5-10 آدمی بھی کفایت کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اصلاح کا کام کرنا، دعوت دینی ہے، تو 5-10 آدمی کافی ہوں گے۔ لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، فیصل آباد کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، گلگت بلتستان، کشمیر اور KPK اور بلوچستان کے اندر اب اعلیٰ قدر الکفایہ ہوگا نا، کہ اتنے لوگ ہوں کہ وہ اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ تو ایمانداری سے بتائیے، کیا علماء اتنے ہیں کہ دعوت کا فریضہ ادا ہو رہا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کائناتی سچائی ہے کہ علماء اس تعداد میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ دعوت کا فریضہ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس تعداد میں ہے ہی نہیں، اور جو تعداد ہے ان میں سے بھی اکثر، ناراض نہ ہونا، لم یگچ ہیں، وضو اور استنجا کے مسائل پہ اکتفا کریں گے۔ کوئی ماڈرن مفتی صاحب ہے تو کچھ ہمارے طرح اسلامک بینکنگ کے مسائل بھی بیان کر دے گا، عقیدے کے مسائل بیان کرنا، کفر و اسلام کے اندر ایک واضح فرق بیان کرنا، قد تبین الرشد من الغی پر عمل کرنا، کتنے ہیں انگلیوں پر آپ ذرا گنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہے ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جناب یہ جو امت کے اندر خود مسلمانوں کو جو دعوت دینی ہے، یہ دعوت فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ اس وقت ادا نہیں ہو رہا۔ باقاعدہ فقہا کے جزیات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ ایک مخصوص دائرے کے اندر لے لیں، 2 کلومیٹر لے لیں آج کل کے حساب سے، کہ ایک جید عالم دین کا ہونا ضروری ہے، کہ جس میں گرد و پیش کے لوگ جا کر ان سے سارے مسائل اسلام کے پوچھیں۔ آج ہیں، چلو اس کو آسانی سے آج سمجھ لیں، اس وقت تو 2 کلومیٹر کی بات پرانی بات ہو گئی نا، جب آبادی اتنی نہیں تھی۔ آج 1 میل کے اندر آبادی کتنی ہے؟ پہلے تو 20 میل میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی جو آج 1 میل کے اندر آبادی موجود ہے، بلکہ پہلے 100 میل میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی جو آج 1 میل میں موجود ہے۔ تو آپ ہسپتالوں کا اندازہ لگا لیں، آپ ایک سوسائٹی بناتے ہیں تو ہسپتال کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہسپتال اس ایریے کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ اگر آپ کچھ نہیں رکھتے تو چلو ہسپتالوں کو معیار بنا لیں، ہاسپٹلس کو دیکھ لیں کہ ایک ایریے میں کتنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے، حالانکہ ہاسپٹلز بھی معیار چھوٹا ہے، کیونکہ بندہ بیمار ہوتا تو آتا ہے ہاسپٹل میں، جبکہ دین کی ضرورت تو صحت مند کو بھی ہے۔ صرف آپ بیماروں کا حساب لگا لیں بھائی کہ ایک علاقے میں بیماروں کے لیے اس کی آبادی کو دیکھتے ہوئے کتنے ہسپتالوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ معیار بھی بنا لیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک آبادی میں کتنے روحانی مراکز ہونے چاہیے، اور ان روحانی مراکز میں کتنے روحانی ڈاکٹر اور روحانی طبیب ہونے چاہیے جو وہاں اصلاح کا کام کرے، معاشرے سے بگاڑ کو ختم کرے۔ یہ بھی میں نے ہسپتالوں کو معیار بنا کے اس لیے بتایا کہ ہسپتالوں میں مریض آتے ہیں، صحت مند نہیں آتے ہیں، صحت مند پناہ مانگتے ہیں، اور دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں صحت مند بھی آتا ہے، مریض بھی آتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ صرف ایک چھوٹے سے محلے کے اندر کتنے علماء ہونے چاہیے، اصلاح کا کتنا بڑا مرکز ہونا چاہیے، اور اس مرکز کے اندر اصلاح کے روحانی ڈاکٹر طبیب علماء کتنے ہونے چاہیے، مفتیان دین متین کتنے ہونے چاہیے۔ پھر اس محلے سے بڑے محلے میں چلے جائیں، ضلع میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں،
کتنے ہونے چاہیے؟ جتنے ضرورت ہے نا. آٹے میں نمک کا لفظ بھی چھوٹا ہے. کہتے ہیں نا آٹے میں نمک، آٹے میں نمک کے برابر بھی علماء نہیں ہے. تو آج دعوت اصلاح جو فرض کفایہ ہے وہ فرض بھی پورا نہیں ہو رہا. یہ فرض جب فرض کفایہ چھوٹ جاتا ہے نا تو پورا جو فرض عین کی طرح اس کا گناہ ہوتا ہے. فرض کفایہ فرض ہی ہوتا ہے پورا. کفایہ اس لیے لگتا ہے کہ کفایت کر جاتی ہے. وہ کچھ لوگ اگر کر لیں باقیوں سے حساب ختم ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیں، اس کا دفن کر لیں، پورا محلہ گناہگار نہیں ہوتا. اگر ایک محلے کے اندر میت ہے، اس کو دفنانے کے لیے، جنازے پڑھنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح آج مسلمان سماج کی اصلاح کے لیے علماء موجود نہیں ہے، کم ہے، انتہائی کم ہے. لہٰذا اس وقت ہمارا پورا معاشرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یہ پورا معاشرہ گناہگار ہو رہا ہے. جس طرح آپ نماز چھوڑ رہے ہیں نا، کوئی فرض نماز، اسی طرح آپ دعوت کا کام چھوڑ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو اس طرف نہیں لا رہے ہیں، اور یہ دعوت چھوٹ رہی ہے. یعنی دعوت ایمان میں بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دعوت اسلام میں بھی فرض چھوٹ رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی جو امت ہے وہ گناہگار ہے. اتنا حساس ترین مسئلہ ہے جس کو آپ نے اتنا چھوٹا سمجھ لیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اللہ اکبر. کیا کریں، کدھر جائیں؟ اب آتے ہیں ریاستی کردار کی طرف. دعوت ایمان ہو، کافروں کو دعوت دینی ہو، دعوت اصلاح ہو، مسلمانوں کے اندر سے بگاڑ کو ختم کرنا ہو، سب سے پہلے اس میں ریاستی کردار آتا ہے. ریاست تو خود سود کا کام کر رہی ہے. ریاست خود ناچ گانوں اور اچھلنے کودنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں سالانہ صدر پاکستان باقاعدہ تمغے پہناتے ہیں. ان تمغے جن کو پہنایا جا رہا ہے ان میں ٹھمکے لگانے والیاں بھی ہوتی ہیں کہ اس سے بڑے اچھے ٹھمکے لگائیں، لہٰذا یہ تمغے ایوان صدر کا جو صدر پاکستان نے جو تمغہ دینا یہ اس کی مستحق ہے، مستحقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ریاست ذمہ داری نبھا رہی کہ ریاست خلاف اسلام سرگرمیوں میں مبتلا ہے اور اسلام کی دعوت میں روڑے اٹکا رہی ہے. خدا کی قسم اس وقت ریاست اسلام شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر اور بہت سے دین کے محاذ پر ریاست نے بیریئر لگائے ہوئے اسلام کی دعوت پہ. زبان بندیاں کی ہوئی ہیں، اسلام کو آنے نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں ریاستی کام ہو رہا ہے. ریاستی کام اسلام کے حوالے سے زیرو ہے بلکہ مائنس ہے. سنا ہم نے بڑوں سے، میں نے ابھی تحقیق نہیں کی، کہ کسی دور میں، بہت پرانے دور میں جب اسلام کا غلبہ تھا ہر طرف، جاپان کے بادشاہ نے باقاعدہ مسلمان بادشاہ کو لکھا تھا کہ آپ اپنے دائی بھیجیں یہاں اسلام پھیلے. تو اس وقت سستی کی گئی، جاپان میں دائی نہیں بھیجے گی، ورنہ آج جاپان ایک اسلامی ملک ہوتا. میں خود اپنے گلگت بلتستان کی طرف کہتا ہوں کہ ضلع غزر کے لوگ نرم مزاج ہیں، کاش ان پر محنت ہوتی تو ان کو اسلام کی صحیح دعوت ملتی. بیچارے آغا خان کے پیچھے پڑھ کے اس کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں. بڑا ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پر، اور جن کو شعور ہے پھر بھی وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان پر ترس نہیں آنا چاہیے. پھر تو وہ اپنے اوپر ظلم کریں. جو اپنے اوپر ظلم کرے پھر بندہ کیا ترس کھائے. تو خیر، دعوت ایمان ہو، کافروں کو دعوت ہو، دعوت اصلاح ہو، مسلمانوں کو دعوت ہو، ان کے اندر سے بگاڑ ختم کرنا ہو. ریاست بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اور بالکل اسی طرح افراد بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. افراد چاہتے ہیں ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے، ان کا بیٹا فوجی بنے، ان کا بیٹا قانون دان بنے، ان کا بیٹا کچھ بنے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو عالم اور عالمہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت کم خوش قسمت ہیں جو اس راہ پر آتے ہیں. جو اس راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، ان کے دین دنیا میں اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ. تو اب یہ دعوت ایمان اور دعوت اصلاح کے حوالے سے ایک آخری بات ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہم کافروں کو دعوت دے کے کیا ہم اپنی اصلاح چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے اندر خود اتنا بگاڑ آ چکا ہے ہم کافروں کو دعوت دیں؟ کافروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، پہلے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل غلط ہے. دعوت ایمان ایک الگ فریضہ ہے، دعوت اصلاح ایک الگ فریضہ ہے. کافروں کو دعوت دینا الگ فرض ہے، خود مسلمان معاشرے کو دعوت دینا الگ فرض ہے. جس طرح ظہر کی نماز الگ فرض ہے اور عصر کی نماز الگ فرض ہے، ان کو الگ الگ رکھیں. مسلمانوں کے اندر بھی دعوت جاری رکھیں، کافروں کے اندر بھی دعوت جاری رکھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کافروں کی دعوت دیں گے تو اپنا کیا بنے گا. آپ کفار کو دعوت دیں گے تو اس برکت سے انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی اس وقت تک مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ جب ہم اپنا کافر بھائی جو ہمارا وطنی بھائی ہے، قومی بھائی ہے، برادری کا بھائی ہے، ہم اس کی مدد میں لگے رہیں گے، اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد میں لگ جائے گا، اللہ تعالی ہماری اولاد کی، ہمارے سماج کی مدد میں لگ جائے گا، اور ہماری اصلاح بھی شروع ہو جائے گی۔ پھر کافروں کو دعوت دینے سے ہمیں شرمندگی کا احساس بھی ہوگا کہ ہم کافروں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے، تو اس طرح شرمندگی کے احساس سے بھی بندے کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے، رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ التوبہ الندامہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، توبت تو شرمندگی کا نام ہے، ندامت کا نام ہے۔ بندہ جب شرمندگی پہ اتر آتا ہے تو اللہ پھر توبہ کا راستہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دعوت حکمی پر بھی بات ہو گئی، حقیقی پر بھی بات ہو گئی، دعوت ایمان پر بھی بات ہو گئی، دعوت کیا کہتے ہیں اصلاح پر بھی بات ہو گئی، امت دعوت پر بھی بات ہو گئی، امت اجابت پر بھی بات ہو گئی۔ اسی طرح آخری بات کرتے ہیں انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت۔ انفرادی دعوت جو آپ اپنے ماتحتوں کو دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اپنے گرد و پیش کو دیتے ہیں، یہ انفرادی دعوت ہو گئی، ایک ایک کو پکڑ کے آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اجتماعی دعوت یہی جیسے ایک عالم دین ہے، جمعے کو وہ بیان کرتے ہیں، اس کی اجتماعی دعوت ہے، یا کوئی مجلس برپا کر کے وہاں اپنے مریدین کو، متوسلین کو جمع کر کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں اجتماعی دعوت ہوئی۔ یہ جو اجتماعی دعوت ہے، اس طرح اجتماع برپا کر کے کرنا، تو یہ کیا کہتے ہیں جو انفرادی دعوت ہے وہ فرض عین ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دعوت دیں، فرض عین ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کو دعوت دیں، فرض عین ہے۔ بالا ماتحت کو دعوت دے اور وہ دعوت دے سکتا ہے انفرادی، یہ ضروری ہے۔ اجتماعی دعوت جیسے آپ مجمع قائم کر کے کوئی جلسہ قائم کر کے دیتے ہیں تو یہ فرض عین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت کے لحاظ سے بات کی۔ اور پھر یہ جو آپ اصلاح کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر یہاں بھی دعوت کے تین بشرط استطاعت دعوت دینی ہے۔ آپ زبان سے دعوت دے سکتے ہیں، زبان سے دعوت دیں، سمجھ آئی بات کی۔ آپ معاشرے سے دعوت دے کے برائی کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں، کہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ہے نا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ والا فبلسانہ والا فبقلبہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے دعوت دینی، زبان سے دیں، اور سماج میں آپ کو اتنا اثر و رسوخ پتہ ہو چکا ہے کہ آپ منکرات کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، دعوت بالید وہ بھی دے دیں۔ اور پھر زبان سے بھی نہیں دے سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں دے سکتے، آپ وہاں آپ کا بس ہی نہیں چلتا، تو آپ دل میں تو آپ دعوت کا جذبہ رکھیں، اور منکرات کے خلاف کیا کہتے ہیں مٹانے کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان منکرات کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اتنی دعوت مطلب بشرط استطاعت دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے ان مراتب کا، ان اقسام کا، اور دعوت کی نزاکت کا، اور دعوت کے اصول کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا